امتحانات پر مبنی ہے ساری زندگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قربانی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کریم نے حکم فرمایا وہ خواب تھا، اس کو پورا نہ کیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ خواب نبی کا خواب ہے، تیرا میرا خواب نہیں ہے، تیرا میرا معاملہ اور ہے، انبیاء کا معاملہ اور ہے۔ انبیاء کا مقام بلند ہے، نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ نبی نے خواب میں دیکھا، قرآن بیان فرما رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے بچہ ذبح کر رہا ہوں، جو بچہ 94 سال کی عمر میں ملا ہے وہ 13 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اللہ کا خواب میں حکم ہوتا ہے اسے ذبح کرو۔ اب ذرا غور فرمائیں، آپ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھری پھیر دی۔ اب چھری جب لٹایا گیا، چھری چلائی گئی اور آپ نے اپنے ہاتھ میں گرم خون محسوس کیا اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی، جناب اسماعیل سامنے مسکرا رہے ہیں اور دبا ذبح ہو چکا ہے، بیٹا ذبح ہو چکا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ منشائے رب العالمین کچھ اور ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں ہے، یار کو آزمانا مقصود ہے، خلیل کو آزمانا ہے، ذبح اس کو نہیں کرانا، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر یہ سعادت ادھر ہی ہو جاتی، جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے اور یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ کس قربانی کا تاج ہو جاتا تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نہ پہلے کسی نے ایسا کیا نہ بعد میں ایسا ہونا تھا۔ رب کریم نے ان کے اس چونکہ خواب میں معاملہ تھا، خواب کے اس تعبیر کو انہوں نے پورا کر دیا جناب ابراہیم نے، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی رضا کا اظہار کیا۔ یا ابت افعل، اے ابا جان کر ڈالو جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے، تو انہوں نے کر ڈالا، چھری پھیر ڈالی، لیکن چونکہ یہ معاملہ وہاں کا نہیں تھا، یہ تاج اور اعزاز بڑا تھا، یہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ یہ تاج جو بہت بڑا اعزاز ہے ان سے بھی کسی بڑے مقام والی ہستی پر جانا چاہیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ آپ کو حدیث یاد ہوگی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے حسین حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، امام حسن امام حسین سیدہ زہرا کے رخت جگر بیٹے ہیں اور حضور کے نواسے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اب یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ نواسا جو ہے وہ نانے سے ہوتا ہے، وہ میرا نواسا بیٹھا ہے حسنین، سب کو پتہ ہے میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ تو ہے مجھ سے تو ہے، اس سے میں کیسے ہوں؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں۔ پتہ چلا حسین سے رسول اللہ کیسے ہوئے تو وہ اس وقت پتہ چلا جب میدان کرب و بلا میں سن 61 ہجری میں امام علی مقام نے اس خواب کی تعبیر کو پورا کیا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ چونکہ رسول اللہ کے دادا ہیں جناب ابراہیم، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں جناب ابراہیم، آپ رسول اللہ کے دادا ہیں، وہ حضور علیہ السلام پر قرض ابھی باقی تھا اس قربانی کا جو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے بیٹے امام حسین کی قربانی کی صورت میں وہ چکا کے اس احسان کا بدلہ دے دیا۔ اس اعزاز کو رسول اللہ پر اللہ کریم نے اختتام پذیر فرمایا۔ جو خواب ادھورا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بات پوری ہو گئی، انہوں نے قد صدقت الرؤیا، قرآن نے دلیل دی کہ آپ نے خواب کو سچا کر دیا، تعبیر ہو گئی، خواب پورا ہو گیا،
لیکن عملی طور پر اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے. آپ مسکرا رہے ہیں اور جنت سے بیٹا اللہ کریم نے ہدیہ فدیہ دے کر وہ ذبح کرا دیا. ان کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا کیونکہ ان سے بہت بڑا چیپٹر، بہت بڑا سلسلہ بھی باقی تھا. اللہ کریم نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور آپ کی ولادت میں اظہار ہونا تھا. جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے حسین ہیں، تو وہ اللہ کے نبی نے مصطفیٰ کریم نے امام حسین کی قربانی پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ اللہ کے نبی کے نواسے یعنی حضور کے بیٹے پر حضور نے اپنا بیٹا فرمایا، تو رسول اللہ کے بیٹے امام حسین پر قربانی اختتام ہوئی اور پذیر ہوئی، یعنی مکمل ہوئی، تکمیل ہوئی. تکمیل جو ہے نا وہ کہاں ہوئی؟ جناب امام حسین پر. امام حسین نے اصلی صورت میں اس خواب کی تعبیر کو پورا کیا. جان کا نذرانہ دے کر ان کے گلے پہ خنجر چلایا گیا، آپ کو ذبح کیا گیا، اور اس خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ یہاں آ کے ابتدا وہاں ہے، انتہا کرب و بلا میں ہے. اور چونکہ یہ بڑا اعزاز تھا، میں عرض کر رہا ہوں، تو جتنے بڑے معاملات ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے. اللہ کریم نے وہاں فدیہ دے کر ان کے خواب کو سچا فرمایا. یہاں فرمایا نہیں، عملی طور پر یہ ہوگا کیونکہ یہ بڑا اعزاز ہے. کسی نبی کی امت میں ایسا کوئی اعزاز کسی کو نہیں ملا، اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں دی. یہ میرے محبوب کا حصہ ہے، اور میرے محبوب اپنے نواسا اپنا بیٹا امام حسین دے کر اللہ کی بارگاہ میں وہ تاج جو ہے نا وہ امام حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتا ہے. یہ فلسفہ قربانی جو ہے نا یہ ہے. اب اس تذکرے کو اللہ کریم نے فرمایا جو میں نے آیات پڑھی ہیں، آپ ذرا ان کو سماعت فرمائیں. خالق کائنات نے سورہ صافات میں 23واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ یاسین شریف کے بعد جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ صافات ہے. میرے بچے وفات بیٹھے بہت سارے ماشاءاللہ. سورہ صافات میں اللہ کریم نے 23ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا. میں نے عرض کیا امتحان پہ امتحان، امتحان پہ امتحان، یہ انبیاء کی شان ہے. ہم کو کوئی ایک آزمائش چھوٹی سی آ جائے، ہمارا خالی ناخن اتر جائے تو ہم بس کر جاتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ہماری بس ہو جاتی ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ تمہیں اسی حساب سے آزمایا جاتا ہے. انبیاء کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی عظمت بہت زیادہ ہے. تو جن کے ڈگریاں زیادہ ہوتی ہیں ان کے امتحانات بھی مشکل ہوتے ہیں. بڑے امتحانوں کے نتائج میں ڈگریاں بھی بڑی ملتی ہیں. تو اس لیے انبیاء کا مقام اللہ کے بعد ساری کائنات سے سب سے بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر مقام ہے انبیاء نبوت کا ہے. اس لیے اللہ کریم نے ان کو آزمایا ہے اور ان کی آزمائشوں میں ان کو پورا اتارا ہے، اور ان امتحانات سے گزار کر سب کو خاموش کر دیا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا ہم تھوڑے ہیں، ہم سجدے بھی کرتے ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں. خالق کی کائنات انہوں نے خاموش کرا دیا. اب عملی طور پر ان کو بتانا ہے کہ تمہیں میں نے خاموش تو کرا دیا، اب میں نہیں بولتا، تم بولو گے کہ واقعی جو کچھ تو کرتا ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو پاک ہے، جو کچھ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کریم نے اب ان کو ان سے جواب لیا. اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ بہتر ہے یا تم جو چاہتے ہو وہ بہتر ہے؟ ان کو یہی کہنا پڑا. فرشتوں نے بیک زبان کہا سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے تو فرشتوں کو علم نہیں ہے، فرشتے میں علم ہے؟ نہیں، علم ہے، لیکن علم کی نفی اس لیے کر رہے ہیں الا ما علمتنا، اتنا جانتے ہیں جتنا ہمیں تو نے عطا کیا. انک انت العلیم الحکیم، تو جو ہے نا جانتا بھی ہے اور سب کچھ تجھے علم ہے، تو زیادہ حکیم بھی ہے اور علیم. خالق لم یزل اس منظر کو بیان فرماتا ہے.
جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور وہ بھی خواب کی صورت میں۔ قرآن جو سمندر کو بیان فرمایا، اب ذرا سماعت فرمائیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منظر حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پہ غور کیا جائے، اس کو اپنے دماغ کو، دل کو وہاں پہنچا کے میدان بنا میں، اور پھر غور کر کے سوچا جائے اس توجہ کے ساتھ کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر یقین آ جائے کہ نہیں کرنے والے کر دیتے ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کسی خلیل کا حصہ ہو سکتا ہے، یا کسی نبی کا مقام ہو سکتا ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی دوست نہیں کر سکتے، اللہ کے خاص اللہ کریم اس لیے بڑے ناز سے اس منظر کو بیان فرمایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ خالق کائنات جل جلالہ اس منظر کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ، جب وہ شہزادہ، وہ بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادہ، جو اللہ کریم نے 94 سال کی عمر میں اپنے خلیل جناب ابراہیم کو عطا فرمایا، وہ شہزادہ جب 13 سال کی کم و بیش عمر میں پہنچتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي، اتنا ہو گیا کہ اب جب جہاں جاتے ہیں اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، محفلوں میں آگے پیچھے جانے کے قابل ہو گیا۔ بہت پیارا بچہ، بہت حسین، بہت خوبصورت، لیکن قربان جائیں رب کریم نے پھر ایک آزمائش دی۔ قال یا بنی، جناب ابراہیم ایک دن صبح اٹھے اور بیٹے کو خطاب کرتے، بیٹا میری بات سن۔ باپ بیٹا سامنے بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بیٹا آج میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ یا بنی، اے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، آج میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ بابا جی کیا خواب دیکھا؟ فرمایا انی اذبحک، میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ آج میں نے خواب دیکھا۔ اللہ کا نبی خواب بیان فرما رہا ہے، لیکن وہ خلیل کا بیٹا ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا جناب پیغمبر ہے، اللہ کا وہ بھی آنے والے وقت میں نبی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، اگرچہ عمر تو 13 سال ہے لیکن معاملات سے باخبر ہے، بے خبر نہیں، ناواقف نہیں۔ وہ بیٹا کہتا ہے باجان، حالانکہ وہ فرما رہے میں نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے آج خواب دیکھا، انی اذبحک، میں اپنے ہاتھ سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا جانتا ہے خواب کی بات، کہہ سکتے تھے ابا جی یہ تو خواب کی بات ہے، تو مجھے ذبح کر رہا ہے، تجھے اور کوئی جانور نہیں ملا، کوئی جانور ذبح کر رہے، لیکن نبی ہے، نبی ہوتا ہے، نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی، باپ کی سر میں بھی نبی، عالم ارواح میں نبی، ہر حال میں نبی۔ نبی کا مقام بہت بلند ہے، اللہ کا نبی، آنے والے زمانے کا جناب ذبیح اللہ۔ بابا جی کو عرض کرتا ہے ابا جی، اب بیٹا سامنے بیٹھا ہو، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں، کیا تصورات ہوں گے، ذرا غور کرو۔ ہم تو خالی خیال بھی نہیں کر سکتے، لیکن قربان جائے
بیان خواب ہو رہا ہے، لیکن وہ نبی بھی جانتا ہے نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے، اس پہ بھی نبی کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام سے اب وہ اگلی بات پوچھتے ہیں، فانظر، آپ سے مشورہ یہ کرنا ہے، آپ ذرا غور فرمائیں۔ بیٹے کو 13 سال کے بچے کو بابا کہہ رہا ہے، فانظر ماذا تری، ذرا آپ دیکھیں بیٹا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تجھے ذبح کروں؟ یہی پوچھ رہے ہو، تیرا کے خیال ہے؟ میں نے تو یوں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ قربان جائے نبی کا مقام دیکھیں۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام گرچہ عمر جو کم ہے 13 سال کی عمر میں اللہ کا نبی جواب دیتا ہے، بابا جی اتنی بڑی خبر سن کر بندہ چونک نہیں جاتا، خدا کے لیے کام نہیں جاتا بندہ، لیکن یہ تیرا میرا جگر ہے، نبی کا مقام چونکہ بلند ہے، نبی اپنی شان کے مطابق جواب دیتا ہے نبی کو، اپنے بابا کو عرض کرتے ہیں، یا ابت افعل، بابا جی دیر کس بات کی ہے، یا ابا، اے ابا جان، افعل افعل، کر ڈالو، ما تؤمر، جس کا تمہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ اس کو بھی پتا ہے نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، نبی جو کام کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یا ابت افعل، اے بجان کر ڈالیے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، امر ہوا ہے۔ رہا میرا معاملہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا آپ مجھے پائیں گے، من الصابرین، مجھے آپ صابرین میں پائیں گے، آپ گلے پہ چھری چلائیں گے۔ اللہ سے بیٹا مانگا تھا نا، نبی نے عرض کیا تھا، مولا عمر نہیں ہے مجھے ہبہ کر دے، عمر نہیں ہے بچہ ہونے کی، دعا کی تھی جناب ابراہیم نے، سفید داڑھی دیکھ کر اور توجہ کی جسم پہ، عمر بھی نہیں، ہڈیوں میں کودا بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، 94 سال کی عمر ہے، اور ہماری اماں بھی بوڑھی، نبی کی بیوی ہماری اماں ضعیف العمر، بھانج بوڑھی بہت، یعنی ان کی بھی ایسی عمر ہوگی غالباً، عمر نہیں، لیکن نبی مانگ رہا ہے، نبی نے آزمایا ہے، نبی کو پتہ ہے ہمارا خدا ہر بات پر قادر ہے، ہر جو چاہے کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم نے فرمایا تھا بیٹا دے دیا، تو نے مانگا ہے میں نے دیا، تو نے طلب کیا میں نے عطا کر دیا، لیکن بیٹا وہ دیا، صرف بیٹا نہیں دیا، صابرین کا امام دیا، صبر بھی اس پہ بس، حوصلہ بھی اس پہ بس، نبوت بھی دے دی، امامت بھی دے دی، تاج پہنا دیے سارے، گلے پہ چھری بھی رکھ دے گا تو اف نہیں کرے گا۔ ہمارے تو دوسری بات کا جواب الٹے دیتے ہیں، ہمارا معاملہ اور ہے۔ فرمایا ابراہیم آزما کے دیکھ رہے ہماری نعمت، ہم نے کیسی نعمت دی، بیٹا کہہ رہے یا ابت افعل، ابا جان کر ڈالیے جو آپ کو حکم ملا، ما تؤمر، جو بھی آپ کو امر ہوا کر دے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اگر کوئی خواب ہوتا تو بات ادھر ختم ہو جاتی تو یہاں تک معاملہ ختم ہو جاتا، نہیں، اگلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا پھر کیا ہوا، فلما اسلما،
دونوں اس بات پہ ایگری ہو گئے، دونوں متفق ہو گئے، بس یہ فیصلہ ہو گیا چلو جی چلیے، ہم میلے پہ نہیں جا رہے، کوئی پیرس نہیں جا رہے گھومنے پھرنے، بڑی کی سیر نہیں ہو رہی، ان پارکوں میں نہیں جا رہے، خوش و خوش جا رہے ہیں، دونوں رب کی رضا پہ جا رہے ہیں، اس لیے خوش جا رہے ہیں۔ پتہ ہے چھری پھیرنی ہے، نبی بھی چھری پھیرنے جا رہا ہے، وہ گلا پیش کرنے جا رہا ہے، لیکن دونوں مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں۔ بات لمبی ہے تو ٹائم نہیں ہمارے پاس اور شارٹ کرنی ہے بات کو۔ راستے میں آیا ابلیس آیا، اس نے آ کے باتیں کی، اور آپ کو پتہ ہے جو کنکر مارتے ہیں 3 جگہ پہ، وہ 3 دفعہ آیا اور جناب ابراہیم نے کنکر مار کے اس کا کام کر دیا، تو آج آپ مار رہے ہیں۔ لیکن نبی کا جو استقامت ہے نا، اس میں کبھی ڈگمگاہٹ نہیں ہوتی، اپنے مقام تک پہنچے۔ وہ جگہ آج بھی جگہ موجود ہے، اس جگہ پہ الحمدللہ جس نے بھی بنایا بہت بڑے پلر بنایا اس جگہ پہ جہاں آپ نے بچے کو لٹایا، جس کا منظر قرآن نے بیان فرمایا، اور آپ نے چھری پھیری، اس جگہ کو آج بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ ایک پلر بنا ہے، نشانی ہے وہ سامنے۔ اللہ کا نبی جا کے اس مقام پر مینا کی وادی میں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا، پیشانی زمین پہ رکھ دی، زہر ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے۔ ہم میں سے کئی تھوڑے دل والے اپنے جانور پہ چھری پھرتی نہیں دیکھ سکتے، آپ کو پتہ ہے۔ پھر پہلے پانی پلاتے ہیں، ان کو چارے ڈالتے ہیں، ان کو غسل دیتے ہیں، ان سے محبتیں کرتے ہیں، اور ہم ان سے یعنی کیا کیا نہیں کرتے، اظہار محبت کیا نہیں کرتے۔ لیکن غور کرو، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی، لیکن ذرا غور کرو کہ اس قربانی کا کیا مقام ہوگا میدان کربلا کا، جہاں قربانی کی انتہا ہو رہی ہے، جہاں قربانی جو ہے اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی، لیکن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ پیاسا بھی ہو، بھوکا بھی ہو، نبی کا نواسا بھی ہو، امت ذبح کرے انسان کو، نبی کے سینے پر لیٹنے والے کو، جس کے منہ میں نبی کی زبان جاتی ہو، جس کی جو نبی کی زبان چوستا ہو، امام الانبیاء کی زبان کو چوس کے پیاس بجھاتا ہو، اس شہزادہ رسول امام المقام حضرت امام حسین کو پیاسا رکھ کر جانوروں سے بدسلوکی، زیادہ بدسلوکی۔ ذرا غور کریں بھائیو دوستوں، غور والی بات ہے۔ آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، مشکل کام ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے نے کہا ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ بیٹا یہ کیوں؟ ابا جان اس لیے ہو سکتا ہے کہ چھری پھیرتے وقت آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہو اور آپ کی جسم ڈگمگا جائے، آپ کی ہمت نہ ہو، گلے پہ اس طرح چھری چڑھائے اور آپ کی ہمت نہ ہو کہ آپ ہاتھ روک لیں اور میرا سارا جو ہے نا اجر وہ قربانی کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ آپ ایک تو مجھے الٹا لٹائیں تاکہ میرا چہرہ آپ نہ دیکھیں، دوسرا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے تاکہ آپ کے دل میں نرمی نہ آئے، اس کام سے، اس سعادت سے ہم دونوں محروم نہ ہو جائیں۔ ذرا قربان جائیں، غور کرو، قربان فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بات ختم ہو گئی، جبین کے بال لٹا دیا۔ جبین پیشانی کو کہتے ہیں، پیشانی زمین پہ رکھی، کیا کہتی ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے ایسا منظر آسمان نے دیکھا ہوگا پہلے کبھی؟ فرشتوں نے دیکھا ہوگا؟ تاریخ میں ہے ہی نہیں
ایسا منظر کسی نے دیکھا ہی نہیں، خدا کی پوری خدائی میں ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں جو جناب ابراہیم کر رہے ہیں۔ قربان جائے فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کے بعد لٹا دیا، چھری اٹھائی، قربان جائے رب جلیل نے فرمایا جبرائیل، عرض کی رب جلیل، فرمایا دیکھ میرے ابراہیم نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، ہمارے حکم کو پورا کر دیا، اب ہماری منشا ایسی نہیں ہے، جلدی کر جنت میں جا، مینا پکڑ، مینار میں پہنچ۔ اس سے پہلے ابراہیم چھری کو ہاتھ ڈال رہا ہے، چھری یہاں سے اٹھ کر 2.5 یا 3 فٹ کے فاصلہ طے کرے، گلے پہ پہنچنے سے پہلے یہ سارا معاملہ جنت سے مینا بھی دینا ہے، وہاں مینا کی وادی میں پہنچنا بھی ہے، اسماعیل کو نکالنا بھی ہے، مینے کو پیش بھی کرنا ہے اور تاخیر بھی نہیں کرنی۔ یہ سارا کام اس سے پہلے کرنا ہے کہ جناب ابراہیم چھری اٹھا کے گلے تک پہنچے۔ ذرا غور فرمائیں، جبرائیل کے پسینہ نہیں نکلا ہوگا، لیکن اللہ کی طاقت سے ایسا ہوا، جبرائیل امین نے مینا لیا، مینار میں پہنچے، جناب اسماعیل کو اٹھا لیا، مینا پیش کر دیا، جناب ابراہیم نے چھری چلائی، ہاتھوں پہ خون بھی آیا، گرم خون لگا، سناٹے خون کے آئے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ پڑھا کہ اللہ تو نے مجھے کامیابی عطا کی، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو نے عطا کیا تھا، تیرے راستے میں قربان ہو گیا، خوش ہو کر کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے پٹی ہٹائی، آئے دیکھا سامنے اسماعیل مسکرا رہا ہے، 13 سال کا شہزادہ مسکرا رہا ہے، اور جناب ابراہیم حیرت میں بڑھتے حیرت میں گم ہے، یہ کیا ہے؟ ندا ہے۔ اس کریم نے آواز دی، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، پھر ہم نے ندا دی، وَنَادَيْنَاهُ، پھر ہم نے آواز دی، اَيْ یا ابراہیم، ابراہیم حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، تیری قربانی قبول ہے، تو نے بچہ ذبح کر دیا ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو نے اپنا کام پورا کر دیا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو پورا کر دیا، آپ کا معاملہ کر دیا، آپ کی بات پائے تکمیل پہنچ گئی، اگلا معاملہ ہم نے کیا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے محسنین کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے محسنین کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوستو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ قربانی جو منظر آپ کے دل دماغ میں آیا، اتنا بڑا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی بندہ جانور کے اندر 7واں حصہ ملا دے، ذرا غور فرمائیں، امت محمدیہ پہ اللہ کا احسان دیکھو، میری امت کا کوئی فرد خلوص نیت کے ساتھ جانور میں، بیل میں، بھینس میں، اونٹ میں، بڑے جانور میں 7واں حصہ بھی ملا لے گا، یا بکرا، دمبا، چھکرا، بکری، بکرا جو بھی ہے ایک ذبح کر دے گا، میں اللہ کا حبیب اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں، میری امت کے اس فرد کو میرے جد امجد کی اس قربانی کا ثواب پہنچے گا، اتنا ثواب ملے گا جتنا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو میرے بابا اسماعیل کی قربانی پر۔ اور فرمائیں یہ احسان ہے میرے نبی کریم کا ابر امت پر، ہم گناہگاروں پر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، اور ان کی قربانیاں جو قبول ہیں اللہ ان کے صدقے ہماری قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا فرما لیں۔